اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں آج کے اہم موضوعات سوالات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، آج اب ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ جو آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ ہے یا سیاستدان ہیں، جو اہم شخصیات ہیں، وہ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ آزاد کشمیر کے شہری حلقہ مظفر آباد میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی متوقع ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور دیگر موضوعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ جی ہاشمی صاحب بتائیے گا، یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کا حکمران طبقہ ہے، سیاستدان ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اہم شخصیات ہیں، وہ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو سابق وزرائے اعظم اس عمل میں جو ہے سرگرم رہے ہیں۔ یہ طویل گنڈے سے مراد یہ کیا لیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا موجودہ وزیر اعظم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب، آج آپ نے جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں سمیت ماضی کے حکمرانوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ حکمران جن کو عوام پر اعتماد نہیں ہوتا، یا وہ حکمران جو چور دروازے کے ذریعے آئے ہوتے ہیں، وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے عاملین کی خدمات حاصل کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کا بندوبست کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو سابق وزیر اعظم صدارتی کے خان صاحب کے خلاف 2009 میں ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تو اس قانون ساز اسمبلی کے اندر انہوں نے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک ایسے عمل کا حکم دیا تھا اپنے پیروکاروں کو جی کہ ایک زندہ بینس کی جو پاؤں ہیں، جو کھور ہیں، وہاں میخیں ٹھونکنے کا جو ہے نا وہ عمل انہوں نے کروایا تھا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اس کے بعد صدارتی صاحب کے لیے جو ہے نا وہ زوال شروع ہو گیا، اور سیاسی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا زوال جو ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے آج جو ہے نا وہ صرف ایک نشست تک محدود ہو گئے ہیں۔ صدارتی صاحب کے علاوہ سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب بھی جو ہے نا وہ درباروں پر جاتے تھے، وہ مزاروں پر جانا جو ہے نا وہ باعث فخر اور باعث افتخار سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ حکومت بچانے کے لیے جو ہے نا یہ اولیاء کے مزار جو ہے وہ تو لڑکانہ کو بھی کہتے تھے کہ میں ان کا مجاور ہوں۔ تو مجاور تو ویسے ہی وہ تو سیاسی طور پہ کہتے تھے، لڑکانے کے مجاور تھے، لیکن درباروں پر وہ جاتے تھے دعا کروانے کے لیے۔ دعا کروانا جو ہے نا وہ کوئی اتنا برا عمل نہیں ہے۔ موجودہ جو وزیر اعظم ہے چودھری انوار الحق صاحب، ان کے بارے میں بظاہر کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ بھی جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن انتہائی باخبر ذرائع ہیں۔ مبینہ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے جی کہ چودھری انوار الحق صاحب نے وزیر اعظم بننے کے لیے ایک عیسائی عمل کی خدمات حاصل کی، جو طویل عرصہ ان کے لیے عمل کے ذریعے راستہ ہموار کرتا رہا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی حکومت کو خطرات لاحق ہوئے، جب یہ وزیر اعظم بن گئے اور بحران شروع ہوتے رہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو انہوں نے ایک بنگالی بابا کی خدمات حاصل کی ہیں جو کراچی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے پاس مبینہ اطلاعات کے مطابق اس بنگالی بابا کو کراچی سے خصوصی فلائٹ کے ذریعے خصوصی طور پر ٹکٹ بھیج کر اسلام آباد بلایا جاتا ہے۔ جب بھی آزاد کشمیر میں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے یا وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی کرسی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ پھر بنگالی بابا کو جہاز کا ٹکٹ بھیج کر اسلام آباد میں منگواتے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے انہیں وصول کر کے اسلام آباد میں ایک مخصوص گھر ہے وہاں رکھا جاتا ہے۔ اس عمل میں، اس معاملے میں جو موجودہ وزیر اعظم صاحب کے جو ان کے سینئر وزیر ہیں کرنل وقار نور صاحب، وہ بھی ان کی معاونت کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے بنگالی بابا کو منگوایا جاتا ہے کراچی سے، اور یہ 2 سے 3 دن تک یہاں قیام کرتے ہیں اور مختلف عمل کرتے ہیں، اور ان عملیات کے ذریعے جو ہے انوار الحق صاحب کے خلاف جو سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں یا ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں ان کو روکا جاتا ہے۔ یہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب بظاہر جو ہے نا وہ لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے عاملین سے معاونت لینے والے ہوں گے، لیکن ذمہ دار اور انتہائی باخبر اور باوثوق ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے بنگالی بابا کی خدمات حاصل کیے ہوئے ہیں، اور یہ بنگالی بابا جو ہے یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں جہاز کے ٹکٹ بھیج کر منگوایا جاتا ہے، پھر ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے، اور اعمال کے لیے جو عملیات یہ کرتے ہیں ان کے لیے ان کو مناسب ماحول، مناسب جگہ اور ضروریات جو ہوتی ہیں
اور وہ مہیا کی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو عاملین ہیں نا یہ جائز طریقے سے یہ عمل نہیں کرتے, ناجائز چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں تو وہ ان کو مہیا کی جاتی ہیں اور حکومتی سطح پر یہ مہیا کی جاتی ہیں. ہم نے جو بنگالی بابا ہے اس کا ہوائی جہاز کے ذریعے جو اسلام آباد تک کراچی سے سفر ہے اس کا جو ٹریول ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس ریکارڈ کے مطابق وہ بنگالی بابا 4 سے 6 چکر لگا چکے ہیں اسلام آباد کے, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے وہ مہمان ہوتے ہیں. نہیں, یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جو ان کے ٹریولنگ ریکارڈ ہے وہ جب اسلام آباد آتے ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مہمان بنتے ہیں؟ اس کا ثبوت کیا ہے آجمی صاحب؟ آزاد کشمیر کی حکومت کی سرکاری گاڑی جو ہے وہ جاتی ہے ایئرپورٹ پر, اس بنگالی بابا کو وصول کرتی ہے. پھر ٹکٹ جو ہے وہ یہاں سے کنفرم کرایا جاتا ہے, خریدا جاتا ہے میرپور سے, اور وہ پھر جب ٹکٹ جو ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے, جو ہی ٹکٹ کسی جہاز کا کسی ایئر لائن کا جاری ہوتا ہے تو اس کا پورا مسافر کا پورا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے بایو ڈاٹا, کون سفر کرے گا, کس وقت سفر کرے گا. اچھا اجمیر صاحب, یہ وزیر اعظم کے علاوہ بھی آزاد کشمیر کے دیگر سیاسی شخصیات اور بیوروکریٹس کی سرکاری گاڑیوں میں بھی جو ہے عاملین اور یہ پیر فقیر ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جادو ٹونا تو عام سا ہو گیا ہے. ایک بڑے مشہور آزاد کشمیر کے جو ہے نا وہ عمل تو نہیں ان کو کہتے لیکن وہ علم سیاسی عمل کے علم عروج علم اعداد کے ذریعے علم رمل اس کو کہتے ہیں, اس کے ذریعے اصحاب پیش بندی یا مستقبل کا احوال بتاتے ہیں, اور کچھ جو رکاوٹیں حل ہوتی ہیں کسی کی اقتدار کے حصول میں وہ دور کرنے کے لیے. سائنس صدیق خاکی صاحب ان کا تعلق جو ہے یہ حویلی کوٹا سے ہے, اور یہ نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے حکمرانوں اور اعلیٰ سول اور فوجی افسران جو ہیں ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے 5-6 ٹیلی فون جو ہے نا مختلف جیبوں میں رکھے ہوتے ہیں, اور ہر فون مخصوص بندے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور انہوں نے ان کو لوگ رابطہ کرتے ہیں جی کہ صحیح صاحب ہمارے سے جو ہے نا ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. سائنس صدیق خاکی جو ہے وہ عمل نہیں کرتے, وہ عمل نہیں ہے, وہ علم رمل کے ذریعے حساب لگاتے ہیں جی کہ اس بندے کا مستقبل کیا ہے. حالانکہ یہ شرک ہے. آپ کسی بندے کے ماضی کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں صحیح, کیونکہ ماضی گزر چکا ہے, آپ اپنے ماضی کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مستقبل کا احوال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی سے رجوع کیا جائے تو وہ شرک ہے. اچھا ابھی یہ بتائیے گا, آج آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں جو حکومتیں ہیں اور موجودہ وزیر اعظم بھی جو ہے وہ عاملین کا, پیروں فقیروں کا سہارا لیتے رہیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے. آگے چلتے ہیں آجمی صاحب, ہم احتساب کی بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں احتساب کے بغیر شفاف نظام, میرٹ, گڈ گورننس کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک چیئرمین احتساب بیورو کی تقرری کیوں نہیں, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ سہیل صاحب, احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. چیک اینڈ بیلنس ناگزیر ضرورت ہوتی ہے. آزاد کشمیر میں سن 2001 سے جو ہے نا وہ احتساب کا ادارہ قائم کیا گیا تھا. پہلے یہ احتساب کمیشن تھا, بعد میں اس کو احتساب بیورو کا نام دیا گیا, اور مختلف اعلیٰ شخصیات سے ادارے کی چیئرمین رہی ہیں. آزاد کشمیر میں احتساب ایکٹ جو بنایا گیا تھا وہ ایک مؤثر ایکٹ تھا جس کے ذریعے کرپشن کی روک تھام اور کرپشن میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. جو پچھلا دور تھا مسلم لیگ نون کا, بلکہ اس وقت مسلم کانفرنس کا دور تھا, یہ 2006 سے 2011 تک کی بات ہے, بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا احتساب ایکٹ میں ترمیم کر کے اس کے داند نکال دیے گئے تھے, اور پھر یہ ایک غیر مؤثر ادارہ بن گیا. بعد ازاں اس میں جو ہے نا وہ ایسی شخصیات تعینات ہوتی رہی ہیں جن کی وجہ سے احتساب کا ادارہ فعال نہیں رہ سکا. موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے اپنے دور میں اپنے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مشتاق جنجوعہ صاحب کو چیئرمین احتساب بیورو تعینات کیا تھا, جن کی تعیناتی باوجود عدالت میں چیلنج کی گئی اور پھر ان کو دباؤ ڈال کر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. مشتاق جنجوعہ نے 4-6 ماہ کے عرصے میں آزاد کشمیر کے اندر جو کرپشن کا ایک بازار گرم رہا ہے ہمیشہ, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے, اور کرپشن میں ملوث عناصر تھے ان کے خلاف کارروائی بھی کی. مافیا پر جو ہی انہوں نے ہاتھ ڈالا, وزیر اعظم صاحب بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے مافیاز کو بے نقاب کیا ہے اور مافیاز کا راستہ روکا ہے. یہ تو ویسے ہی ان کا دعویٰ ہے. اگر وہ مافیاز کو بے نقاب کرنے کے دعوے پر سمجھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے, یا وہ مافیاز کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر مشتاق جنجوعہ کو چیئرمین احتساب بیورو رہنا چاہیے تھا. آپ مشتاق جنجوعہ کو نہیں بچا سکے جو مافیاز کے خلاف لڑ رہا تھا.
تو آپ اس کے علاوہ کون سا مافیا جس کو آپ آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ جس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر میں 4-5 بڑے مافیاز ہیں. لینڈ مافیا ہے, ڈرگ مافیا ہے, ٹمبر مافیا ہے, اور ایک آٹا مافیا بھی بن گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سیاسی مافیا بھی مجھے ہیں. یہ بتائیے گا کہ چھوٹی سی ریاست پہ اتنا بڑا مالیاتی بوجھ کیوں ڈالا گیا ہے؟ ماضی میں آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود, محتسب کا ادارہ بھی موجود, احتساب بیورو کا ادارہ بھی موجود, جبکہ ان سب کا فنکشن ایک ہی رہا ہے. 3 اداروں کی ضرورت کیوں محسوس کی ہوئی ماضی میں, اور ان کی کارکردگی کیا رہی ہے ماضی میں؟ احتساب بیورو کو جو ادارہ ہے یہ وسیل بنیاد ہے. اینٹی کرپشن صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کرپشن کے کیس جو ہے نا وہ کھول سکتی ہے, اور محتسب جو ہے اس کی تو مزید جو ہے نا حدود ہیں, وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے. محتسب کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اپنے حکم پر عمل درآمد کروا سکے. وہ فیصلہ دے سکتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے. احتساب بیورو واحد ادارہ ہے جس کے پاس لامحدود اختیارات تھے. کسی کو بھی وہ کرپشن کے الزامات کے تحت نہ صرف گرفتار کر سکتے ہیں بلکہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کر کے اس کو عدالت کے ذریعے سزا بھی دلوا سکتے ہیں. سزائیں دلوائی بھی ہیں انہوں نے, گرفتاریاں کی بھی ہیں. خصوصاً جو مشتاق ججوہ صاحب کا جو دور ہے اس دور میں بڑے بڑے کیس جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اربوں روپے مالیت کی جو کرپشن کیا وہ سامنے آئی ہے, اور مشتاق ججوہ کو اسی وجہ سے راستے سے ہٹا گیا کہ اس میں بڑے بڑے وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ ایسے ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا. اور مشتاق جنجوہ کو ایک عدالتی عمل کے ذریعے جو ہے نا ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا ہے. آپ کے لیے یہ ایک اور انکشاف ہوگا جی کہ ایک سابق چیئرمین جو ہے نعیم شیراز صاحب, وہ 2 سال تک 2.5 سال تک جو ہے نا وہ اسٹے پر چیئرمین رہے. پھر یہ ہوا کہ ان کی مدت پوری ہوئی, جب تو ان کو سیشن نہیں ملی تو وہ چلے گئے. ان کی جانے کے بعد بھی وہ اسٹے جو تھا وہ چلتا رہا. وہ چند 4-5 دن پہلے اطلاع آیا کہ وہ اب کسی نے توجہ دلائی عدالت کی جی کہ یہ جو چیئرمین احتساب بیورو ہیں نعیم شیراز صاحب سابق, وہ کب کے جا چکے ہوئے ہیں, 2 سال پہلے کے جا چکے ہوئے ہیں, اور اب یہ اسٹے جو ہے نا خارج ہو جانا, اور وہ اسٹے اب خارج ہوا ہے. اور مشتاق ججوہ صاحب کا معاملہ جو ہے نا 2 منٹوں میں نپٹا دیا گیا, اور نعیم شیراز صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو کافی طویل رکھا گیا. میرے خیال میں یہ کہ اس کا تعلق جو ہے نا ڈومیسائل سے ہے اور بڑی برادریوں سے ہے. بڑی برادریوں کے لیے جو ہے نا وہ اور معیار ہے, اور چھوٹی برادریوں کے لیے اور معیار ہے. مشتاق ججوہ صاحب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, ان کے کنڈکٹ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن احتساب سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور مشتاق جنجوہ نے وہ ایک قانون پسند, قانون فہم شخصیت ہیں, اور انہوں نے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر احتساب کا عمل آگر بڑھانے کی کوشش کی. اور ان کے جانے کے بعد نومبر میں جب ان کو روکا گیا کام سے, اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے وہ تقرری کے حوالے سے عدالت میں معاملہ گیا, تو پھر ان کو استعفیٰ دینے تک, جب تک وہ ان کو کام سے روکا گیا اس سے پہلے تک انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد, اور جب ان کو کام سے روکا گیا اس کے بعد جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر احتساب بیورو کا جو ادارہ ہے جس پر کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں وہ بالکل غیر فعال ہے. اچھا ہاشمی صاحب آگے چلتے ہیں اور ایک اہم سوال کی طرف چلتے ہیں کہ دارالحکومت مظفر آباد شہر کا جو ہمارا انتخابی حلقہ ہے یہ ہمیشہ بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے. بالخصوص ماضی میں جب سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان مرحوم اس حلقہ سے الیکشن لڑے تو اس کے بعد اس حلقہ کی اہمیت ویسے بھی اس کے بعد سیاسی طور پہ بڑھ گئی ہے. گزشتہ 2-3 روز سے اس حلقہ میں کچھ پرساسی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں, اور ہماری شنید ہے کہ اس حلقہ میں ایک نئے سیاسی امیدوار میدان میں اتارے جا رہے ہیں. وہ امیدوار کون ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سہیل صاحب, مظفر آباد کا جو شہری حلقہ ہے یہ معمولی حلقہ نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ یہ آزاد کشمیر کی سیاست کا جو تھرمامیٹر ہے جی, یہاں سے جو ہے نا ماحول بنتا ہے مظفر آباد سے, اور پھر آگے یہ اس کے اثرات آزاد کشمیر تک منتقل ہوتے ہیں. اس حلقہ سے, مظفر آباد کے شہری حلقہ سے ممتاز حسین راٹھور مرحوم جو ہے نا وہ منتخب ہوئے تھے ایک دفعہ. ان کے بعد صدر قیوم صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا, لوگ کامیاب نہیں ہو سکے, اور اس کے بعد زیادہ اقتدار جو ہے نا وہ خواجہ فاروق صاحب کے پاس رہا, مظفر آباد کی نمائندگی, اور اس کے بعد گیلانی خاندان کے پاس رہی ہے. اور اب جو حالات بن رہے ہیں مظفر آباد کا حلقہ جو ہے نا یہ شہری حلقہ, یہاں اس کی توسیع ہوتی رہی ہے. یہاں مظفر آباد کے اندر اور بہت سارے اضافی حلقے بن گئے ہیں. پہلے یہ حلقہ جو ہے نا لچھراٹ اور مظفر آباد شہر سمیت کچھ علاقے جو ہیں وہ کھاوڑے کے اور اٹیا دوپٹہ کے بھی اس حلقے میں شامل تھے, لیکن اب یہ شہری آبادی پر زیادہ تر مشتمل ہے, اور اس کے ساتھ مضافاتی 2 یونین کونسلیں ہیں. اور اس حلقہ میں خواجہ فاروق صاحب اس وقت ممبر اسمبلی ہیں, اور ان کے مقابلہ جو ہے وہ 2 امیدوار, بڑے مضبوط امیدوار ہیں دونوں جو ہیں.
ایک پیپلز پارٹی کے مختار عباسی صاحب اور دوسرے مسلم لیگ نون کے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب، ان کی موجودگی میں جو ہے نا وہ کشمیری برادری سے چودھری منظور صاحب ہیں، سابق میئر بلدیہ جو ہیں نا، ان کے بیٹے جو ہیں احسن منظور صاحب، ان کو بطور امیدوار جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. اور ہماری اطلاع کے مطابق کل ایک بڑی افطاری ہے چودھری منظور صاحب کی طرف سے، جس میں مسلم لیگ نون کے زعماء کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور فاروق حیدر صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہوں گے. اور مبینہ اطلاعات یہ ہیں کہ کل شام کی افطاری کی تقریب میں احسن منظور صاحب جو ہیں وہ بطور امیدوار ان کا اعلان کیا جائے گا کہ آئندہ انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یا آزاد سیٹ میں امیدوار ہوں گے. یہ تو ہاشمی صاحب دارالحکومت کے شہری حلقے کے عوام کو ایک آپ بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا، کیا احسن منظور صاحب جب منظر عام پہ آئیں گے، ان کو لانچ کیا جائے گا، کیا یہ پارٹی قیادت کی مشاورت سے ہوا ہے یا وائلیشن نہیں ہوگی؟ یہ دیکھیں، یہ ابھی تو الیکشن کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس پر وائلیشن کہہ سکیں. الیکشن لڑنے کا حق ہر امیدوار کو ہے، ہر بندے کو ہے، ہر ووٹر کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے. احسن منظور صاحب کے جو ہیں، ان کے والد صاحب چودھری منظور صاحب کا مظفر آباد شہر کے اندر جو ہے نا ایک مقام ہے. مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ واحد شخصیتیں جن کے براہ راست روابط ہیں اور مضبوط روابط ہیں. اور چودھری منظور صاحب جو ہیں وہ شرافت اور سخاوت کے حوالے سے مظفر آباد شہر کے اندر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے نا وہ ایک اعتدال پسند خاندان سے ہے. وہ شخصیت ان کی جو ہے نا وہ متوازن شخصیت ہے، لیکن خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مظفر آباد کے. اور ان کا اس الیکشن میں بیٹے کو لانچ کرنا جو ہے نا وہ دیکھا یہ جانا ہے جی کہ ان کے اس عمل کو، اس میں اگر اس تقریب میں اگر زاہد امین صاحب شامل ہوتے ہیں، اس تقریب میں اگر خواجہ فاروق صاحب یا ان کے خاندان سے کوئی بندہ شامل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کشمیری کمیونٹی کا امیدوار ہے، جو کشمیری اسپیکنگ کمیونٹی مظفر آباد شہر کے اندر مقیم ہے. اچھا ہاشمی صاحب، اس میں یہ جو شوکت نواز میر صاحب ہیں وہ بھی اگر تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا جی کہ کشمیری کمیونٹی کا مشترکہ امیدوار جو ہے نا وہ آئندہ احسن منظور صاحب ہی ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، اس وقت کیوں ضرورت محسوس ہوئی احسن منظور صاحب کی، جبکہ ماضی میں خود مسلم لیگ کی قیادت نے چودھری منظور صاحب کو ٹکٹ کی آفر کی تھی، انہوں نے اس وقت اس کو انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں، انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے سکتا. آج انہیں کیوں ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ صرف احسن منظور صاحب کی حد تک امیدوار لانچ کرنے کی بات ہے، یہ پس پردہ اور مراقبات بھی ہیں؟ یہ مظفر آباد کی جو شہر کی سیاست ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک ایونٹ تصور ہوگا. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیوں ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، تو چودھری منظور صاحب کو یاد ہوگا جب ان کو ٹکٹ کی آفر کی گئی تھی تو وہ باوجود جو ہے نا وہ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا تھا، لیکن ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کی بہو، اس کو خواتین کی نشست پر ایم ایل اے بنایا گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت جو ہے وہ چودھری منظور صاحب کو بہت عزت، احترام اور وقار دیتی ہے، اور ان کی حیثیت جو مسلمہ حیثیت ہے اس کا ریگارڈ کرتی ہے. چودھری منظور صاحب کے بیٹے جو ہیں احسن منظور صاحب، وہ سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں مظفر آباد شہر کے اندر. وہ مختلف تنظیمیں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے چودھری منظور صاحب کی نگرانی میں، انہوں نے تربیت بھی حاصل کی ہے سیاسی طور پر. تو ان کا بطور امیدوار جو ہے نا وہ سامنے آنا مظفر آباد کے شہریوں کے لیے ایک اچھی اور متوازن خبر ہے، کیونکہ ان کے امیدوار بننے سے جو ہے شہر کے اندر توازن قائم ہوگا، سیاست میں توازن قائم ہوگا. اگر ان کا خاندان جو ہے وہ الیکشن میں سنجیدہ عمل کے ذریعے داخل ہوا انتخابی عمل میں، تو مظفر آباد کے جو شہری ووٹر ہیں ان کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا. اور شہر کے نمائندے اگر احسن منظور صاحب کے جیسے منتخب ہوں گے تو پھر شہریوں کے لیے یہ خوش آئند بات ہے، اور مثبت مقابلہ ہونا چاہیے سیاست میں. الیکشن میں ووٹ دینا لوگوں کا، ووٹروں کا حق ہے. اگر وہ ووٹ دیتے ہیں احسن منظور صاحب کو تو یہ سمجھا جائے گا جی کہ مظفر آباد شہر جو ہے وہ بیدار مغز لوگوں کا شہر ہے. لیکن ہاشمی صاحب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں بیرسٹر افتخار گیلانی، ان کی کارکردگی بھی جو ہے ماضی میں اتنی بری نہیں رہی، اور بالخصوص ان کا بھی جو ذاتی تعلق اثر رسوخ ہے وہ میاں برادران کے، وہ ان کی فیملی سے ہے، تو مشکلات ہوں گی اس حوالے سے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب، آج آپ نے ہمارے شہری حلقہ کے عوام کو ایک بڑی خبر دی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام میں نئے سوالات، نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.